آگے کسی کو نہ پڑھائیں. کہتے ہیں نا ارے اس میں کیا قباحت ہے, اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا بات ہے بھائی, کیا قباحت ہے اگر اس نے اپنے بڑے کو 2 لفظ نصیحت کے بول. یہ قباحت کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. تو قبوحہ قباحت سے نکلا ہے. قبوحہ کا معنی قبیح ہونا, تو برا ہوا وہ ایک شخص, یعنی ایک آدمی جو ماضی میں قبیح ہو گیا, برا ہو گیا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قبوحہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اور بھی ایک دیکھ لو گے 1-2 الفاظ اس سے تاکہ تھوڑی سی. اس میں ورب کے معنی نہیں آ رہے نا, جیسے فعل کے معنی. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہونا, ایک ہوتا ہے کرنا. بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں جو آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ان کا, جیسے کھانا. تو جب آپ کھائیں گے تو خود سے یہ نہیں کھائیں گے, بلکہ کوئی چیز ہوگی جو کھائیں گے, وہ چیز آبجیکٹ ہوگی جس کو مفعول کہتے ہیں عربی میں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ آبجیکٹ وہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, ان میں آبجیکٹ نہیں چاہیے ہوتا. اس کی مثال ہے جیسے مرنا. اب یہ بھی ایک عمل ہے نا, مر گئے تو کیا, جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ قتل کیا, تو قتل کیا تو کسی کو کیا ہوگا نا, وہ مقتول ہوگا. لیکن ایک آدمی کہتا ہے مرا, تو مر تو خود ہی گیا, ٹھیک ہے نا. بیمار ہوا, خود ہی بیمار ہو گیا. مریضہ, مریضہ کیا مطلب اس کا؟ مرض سے نکلا ہے. مریضہ بیمار ہوا وہ ایک شخص, تو اب بیمار ہوا خود ہی ہو گیا نا. تو اسی طرح قبیح ہونا خود ہی ایک عمل ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کے اوپر قبیح ہوا. یہ کوئی ضربہ میں آبجیکٹ کی ضرورت ہے. تو اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے نا سب کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم فعل متعدی. میں نہیں چاہ رہا تھا ان اصطلاحات میں ڈالوں نا, تو اس لیے میں اتنی بحث ہونا ہے, کام ہو رہا ہے بس, ٹھیک ہے نا. فعل لازم متعدی کو چھوڑیں, وہ بعد میں ہم کسی وقت بتا دیں گے. مریضہ بیمار ہوا, بیمار ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب یہ عربی گرامر پڑھتے تھے نا, ہم اردو میں بھی بہت سے الفاظ اوٹ پٹانگ نکالتے رہتے تھے بیٹھ کے. جیسے ہم کہتے تھے تھکا تھا, وہ تھک گیا. ایسے ہم مذاق میں نا طلبہ, کوئی استاذ بلاتے تھے, وہ فلاں کہاں ہے بھائی, اس کو بلا کے ہم کہتے ہیں تھکا تھا, یعنی وہ تھک گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تھکا کا بلکہ تھکا کا. تو ایسے ہم بناتے رہتے تھے. تو خیر آپ اتنا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. مریضہ بیمار ہوا وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا, پولیس کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے. آگے چلتے ہیں ہم. بھائی اتنے پیجز ہیں, یہ ہول سیل کے ساتھ پورا اردو بازار خرید کے لے آؤ, ٹھیک ہے. اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اچھا بھائی, اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. بعض دفعہ ایک آدمی کام کرتا ہے, بعض دفعہ کام اسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. ہمارے زمانے میں اس کو ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کہتے تھے. آپ اب بہت سی انگلش کی اصطلاحات بھی چینج ہو رہی ہیں. آج کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے ہمارا زمانہ کو اتنا پرانا ہے بھی نہیں. یہی ہے نا, لوگ سمجھیں گے مجھ سے پتہ نہیں ان کے زمانے کے انجن بند ہو گئے ہیں, ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, کوئی بہت ہی پرانے آدمی. تو دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس نے مارا, لیکن الٹا وہی مارا گیا ہو, یعنی کسی اور نے اس کو مارا ہو. انگلش میں اس کی مثال ہے جیسے اٹ از ایٹن, یہی کہتے ہیں نا. او بھائی تم لوگ انگریزی دان بیٹھے ہوئے ہو, وہ کھائی گئی نا وہ چیز, یہی کہیں گے نا. ہی از کلڈ, وہ مارا گیا, وہ مارا گیا ہوا ہے نا, ہی از کلڈ. اور ہی کلز, وہ مارتا ہے, یا ہی کلڈ, وہ لکھ دیتا ہوں میں تاکہ ہی کلڈ, اس نے مارا, اور ہی از کلڈ, ہی از کلڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مارا گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یا ہی واز کلڈ, وہ مارا گیا تھا ماضی میں. تو ظاہر ہے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. تو عربی میں جب ہم بنائیں گے ضربا, اس نے مارا, تو ہم اس کو کر دیں گے زوریبا. عربی ایسی خاندانی زبان ہے نا کہ زبر زیر پیش کی ذرا سی اونچ نیچ سے معنی بالکل, یہ پوری گرامر زبر زیر پیش اور جزم پہ کھیلتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا,
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا. اطعمنا کو میں اگر آپ میم پہ زبر کے بجائے جزم کر دیں نا تو الٹا معنی ہو جائے گا. اطعمنا مطلب ہو جائے گا جس کو ہم نے کھلایا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی میں آپ کو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی. میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مضمون اگر عربی میں لکھا ہوا ہے نا, اردو میں جب وہ آئے گا تو ایک صفحے کا مضمون 2 صفحوں میں چلا جائے گا, اور انگلش میں جب وہ آئے گا تو 4-5 صفحوں میں چلا جائے گا. وہ انگلش اور لمبی لکھنی پڑتی ہے. تو یہ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سینٹنس بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی آپ بڑی سے بڑی بات کو نا زبر زیر پیش جزم میں گھما گھما کے, اب آپ دیکھیں نا انگلش میں کتنا لمبا ٹینس ہے, ہی کلڈ. عربی میں کیا ہے, ضربا. اب ضربا لکھنے میں کتنا ٹائم لگا اور کتنی جگہ گھیری, اتنی جگہ گھیری ہے. یہ تو زبر زیر پیش تو ہم اجمی لوگ لگاتے ہیں, ورنہ عرب تو تھوڑی لگاتے ہیں زبر زیر. اور انگلش میں دیکھیں آپ کتنی دیر لگی, کتنے لمبے لمبے ایل یوں کر کے کھڑا کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو, ہے نا. پھر کے یوں کر کے, پھر یوں کر کے یوں لانا پڑ رہا ہے, پھر آئی یوں کر کے گھما کے پھر یوں لگانا پڑا, پھر یہ 2 لونڈے آ گئے یہاں پہ کھڑے ہوئے. تو عربی کے بعد مقام ہے اردو کا, اور یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو گورو جنہوں نے اردو بھی پھیکی, انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اردو زبان بلاغت کے لحاظ سے انگلش سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے. یہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں. میں بھی آسٹریلیا میں گیا تھا تو وہاں ایک مشاعرے میں, انگریزوں کے مشاعرے ہم نے تو کبھی سنے نہیں تھے, لیکن انہوں نے بتایا ہوتا ہے ان کا مشاعرہ. کبھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے بھی کوئی شاعر چلے گئے وہاں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب ان کو اردو شاعری سنائی نا وہاں پہ, اور پھر اس کا ترجمہ کیا, تو گورے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہہ رہے یار اتنی زبردست اس میں بلاغت ہے. تو یہ بہت بڑے ایک ماہر سے میں نے سنا ہے جو انگلش بھی بہت اچھی بولتے ہیں اور اردو بھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں رہے ہیں 11-12 سال, اور امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں انہوں نے وقت گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان انگلش سے فصاحت و بلاغت میں کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ فارسی اور عربی سے آئی ہے, اور فارسی اور عربی کی بلاغت کو اردو نے اپنے اندر سمویا ہے. تو اور عربی کا جو بہترین خاصیت کیا ہے کہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے, اس نے یہ پورا جو ہے نا یہ اتنے لمبی ڈنڈیاں اور یہ ڈی اور یہ سب کو پی گیا یہ لفظ. اب آپ اسی کا پیسو وائز بنائیں گے تو ہی از کلڈ. عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے, ضربا ہے نا زوریبا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ضربا کو کیا کیا آپ نے, زوریبا, 2 منٹ میں بات ختم, ٹھیک ہے نا. قتلا اس نے قتل کیا, قتیلا وہ مارا گیا. قتالا اس نے مارا, قتیلا وہ کلٹی ہو گیا. تو ایسے یہ بڑی زبردست اس کی ایک عربی کی خاصیت ہے کہ اس میں بہت لمبی بات آپ ایک صفحے میں لکھ سکتے ہیں. اسی کو آپ لکھیں گے انگلش میں تو 4-5, میں نے دیکھے ایسی تحریریں, جیسے عربی میں ایک صفحہ ہے کہ اس کا آگے انگلش میں لکھا ہوا ہے, تو عربی میں ایک صفحے میں آیا ہوا ہے, انگلش میں 4-5 صفحوں میں گیا ہوا ہے. وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو لکھنے میں. تو بولنے میں بھی پھر ایسا ہی ہے, عربی میں بولنے میں ٹائم کم لگتا ہے, بہت مختصر ہو جاتی ہے وہ. خیر یہ مقصد نہیں ہے کہ انگلش کی کوئی بری زبان ہے, وہ اس کی اپنی خاصیت ہے. انگلش میں ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ آسان بہت ہے وہ. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا جی, ضربا سے زوریبا. یہ پیجز میں بخل نہیں کرنا, ایسی کی تیسی, جتنے خراب ہوتے ہیں ہونے دو. زوریبا کیا مطلب, 1 منٹ رہ گیا, 1 منٹ. مارا گیا وہ ایک شخص, پہلے اس نے مارا تھا, اب کیا ہو گیا, وہ خود کلٹی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو گیا, پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی سوال اس بارے میں پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھو. شاباش. واسع خان, آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو؟ رافع خان, فہد بھائی, عثمان بھائی. کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دیے ہیں, اور یہ بھی فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سوال تو نہیں, کلیئر ہو گیا ہر چیز ہے بھائی؟ چلیں کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. Mufti Tariq Masood